بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. جناب صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں میں، معہد کے سالانہ پروگرام میں یہ میرا تیسری مرتبہ آنا ہوا ہے اور اس میں تعجب کی بات یہ ہے کہ مجھے تیسری مرتبہ پھر سے عورتوں ہی کے تعلق سے خطاب کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اس سے پہلے بھی میں آیا تھا تو مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو خواتین کے تعلق سے بولنا ہے، اور اس سے پہلے جب آیا تھا تب بھی مجھے یہی حکم ہوا تھا، اور اس بار بھی مجھے حکم ہوا ہے. تو انشاءاللہ کچھ باتیں خواتین کے تعلق سے کریں گے، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں الحمدللہ عورتوں نے بھی، خواتین نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی. موضوع ہے مسلمان عورت. اگر صرف یہ کہا جائے کہ عورت، کوئی بات نہیں، لیکن اگر عورت کے نام پر، نام سے پہلے مسلمان پڑ جائے تو اب یہ عام عورت نہیں ہے.
اور اس کی ذمہ داری اب عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. تھوڑا جھکا کر کے جیسے پہلے کیا تھا ایسے ہی بس. تو نام کے ساتھ میں لگا مسلمان عورت. جب عورت کے ساتھ لفظ مسلمان جڑ گیا تو پھر یہ عام عورت نہیں رہ گئی. اور جب یہ عام عورت نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری بھی اب بڑھ جاتی ہے. کیونکہ عورت کا مسلمان ہونا اور عورت کے نام کے ساتھ مسلمان لگنا یہ بہت بڑی بات ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ ہم مسلمان عورت بھی ہیں اور ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں. نہیں گزار سکتے. آپ جیسے چاہیں رہیں, جو چاہیں بولیں, جو چاہیں کھائیں, جیسے چاہیں پہنیں, جس طریقے سے چاہے زندگی گزاریں. اب یہ آپ کے ساتھ میں نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہے اور یہ لفظ بھی بہت بڑا ہے مسلمان عورت. آئیے دیکھتے ہیں کہ مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے. آج ہمارے یہاں تو شوق بھی نہیں نا عورتوں کو, ٹائم بھی نہیں ملتا ان کو کچھ دین سیکھنے کا, کچھ پڑھنے کا. ایک عورت آئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے آ کے کہا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی اور آ کر دیکھیے کتنا عجیب سا سوال پوچھا. ما ارى كل شيء الا للرجال. اے اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ ہم قرآن کریم کے اندر دیکھتے ہیں زیادہ تر مردوں کا ذکر ہوتا ہے, مردوں کا تذکرہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تو مردوں کے تعلق سے, اگر خطاب کیا جاتا ہے تو بھی مردوں کو, مخاطب بھی کیا جاتا ہے تو مردوں کو. ہمارا ذکر نہیں ہوتا, ہمارا نام ہی نہیں آتا. اللہ کے نبی ایسی کیا بات ہے. ما ارى كل شيء الا للرجال وما ارى النساء يذكرن بشيء. عورتوں کا تو اس کے اندر ذکر آتا ہے تو بہت تھوڑا سا آتا ہے. زیادہ تر مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے, مردوں کو مخاطب کیا جاتا ہے, مردوں کا ذکر کیا جاتا ہے. ہمارا ذکر کیوں نہیں آتا؟ حدیث کے اندر آتا ہے فنزلت هذه الآية. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. کون سی آیت کریمہ ہے؟ ان المسلمین والمسلمات. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. آگے ذکر. یہ سوال آتے تھے اس زمانے کی عورتوں کے دماغ میں. قرآن میں ہمارا ذکر ہو, قرآن میں ہمارا نام آئے, اللہ ہمیں مخاطب کرے. یہ ہوتی ہیں کہ مسلمان عورت. فرمایا ان المسلمین والمسلمات. بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. والمومنین والمومنات. اور بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں. والقانتین والقانتات. اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں. والصادقین والصادقات. اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں. والصابرین والصابرات. اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں. والخاشعین والخاشعات. اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں. والمتصدقین والمتصدقات. اور صدقہ کرنے والی مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. والصائمین والصائمات. اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. والحافظین فروجہم والحافظات. اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. اور اللہ کو یاد کرنے والے اور زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے اور بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں.
10 جملے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، 10 مردوں کے لیے، 10 عورتوں کے لیے۔ تو یہ تھی مسلمان عورت، ان کی صفات بھی بیان کر دی گئی کہ مسلمان عورتوں کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں، کیا صفات ہوتی ہیں۔ مسلمان ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، مومنہ ہو، صبر کرنے والی ہو، سچ بولنے والی ہو، یہ صفات بھی بیان کی جا رہی ہیں ساتھ۔ تو وہ اپنی ایک بات کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئیں اور انہوں نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہمارا بھی ذکر ہونا چاہیے قرآن و حدیث کے اندر۔ ایک مسلمان عورت کے لیے سب سے بڑی چیز اس کا ایمان ہے، حالانکہ مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن چونکہ موضوع کی مناسبت سے میں زیادہ تر عورتوں کے تعلق سے بات کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان عورت کے لیے سب سے بڑی چیز ایمان ہے اور سب سے بڑی چیز عقیدہ ہے۔ اور اگر اس بات کو نوٹ کر لینا، اور اگر وہ واقعی سچی مسلمان عورت ہے تو کیسی بھی مصیبت آ جائے، کیسی بھی پریشانی آ جائے، کیسی بھی دکھ ہو، کیسی بھی تکلیفیں ہوں، وہ اپنے ایمان کا سودا کر ہی نہیں سکتی۔ مسلمان ہو ایمان کا سودا کر لے، مسلمان ہو عقیدے کا سودا کر لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مسلمان عورت سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ اور ایمان بڑی پیاری چیز ہے دوستو، یہ جس کے اندر آ جاتا ہے اس کے اندر وہ طاقت بھر دیتا ہے کہ ساری دنیا سے اکیلے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جائے، لیکن ایمان ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، مشہور صحابیاں ہیں حضرت خنسہ، ان کے تعلق سے کچھ بات کرتا ہوں۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت بڑے قبیلے کی بیٹی ہیں، قبیلہ بہت بڑا ہے اور باپ بھی اپنے قبیلے کا سردار ہے، یعنی بڑے قبیلے کی بھی بیٹی ہے اور باپ بھی قبیلے کا سردار ہے۔ اور حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت بڑی شاعرہ ہیں۔ عرب کا ماحول تھا، عرب کا رواج تھا، لوگ شاعری کیا کرتے تھے، مرد بھی شاعری کرتے تھے، عورتیں بھی شاعری کیا کرتی تھیں۔ یہ اپنے قبیلے کی بہت بڑی شاعرہ بھی تھی، بہت بڑی شاعرہ تھی۔ 2 بھائی تھے، جنگیں ہوتی رہتی تھی۔ قبیلہ اسد کے ساتھ میں ان کے قبیلے کی جنگ ہوئی، دونوں بھائیوں نے جنگ کے اندر شرکت کی اور دونوں بھائی اسی جنگ کے اندر مار دیے گئے۔ مورخین نے لکھا ہے حضرت خنسہ پہلے شعر و شاعری کم کیا کرتی تھیں، لیکن جب دونوں بھائی ایک جنگ کے اندر مارے گئے تو اپنے بھائیوں کی موت کو، اپنے بھائیوں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پائی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کی یاد میں سینکڑوں ہزاروں شعر لکھے، مرثیے لکھے اور اپنے بھائیوں کو یاد کرتی تھیں اور روتی جاتی تھیں۔ جوانی کا عالم ہے، دونوں بھائیوں سے بڑی محبت ہے اور دونوں بھائی ایک جنگ کے اندر مار دیے گئے ہیں۔ شاعرہ ہے، اپنے غم کو شعر کے انداز میں باہر نکال رہی ہے۔ کون ہے؟ حضرت خنسہ، نام یاد رکھیے گا۔ ایک وقت آیا، مسلمان عورتوں غور سے سن لو، ایک وقت آیا مکہ فتح ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچی، اسلام لائی، مسلمان ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 بیٹوں سے نوازا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4 بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ یہ وہی خنسہ ہے، آج بڑھاپے کا عالم ہے، آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، خلیفۃ المسلمین ہے اور ایران کے اندر جنگ چل رہی ہے۔ ایران کی طرف سے ان کا سب سے بڑا سپہ سالار رستم اپنی فوج کو لے کر آیا، اور ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپہ سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ جنگ قادسیہ کا موقع ہے، حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے چاروں بیٹوں کو بلاتی ہیں اور کہتی ہیں میری یہ آرزو ہے، اور سے سننا، یہ ایمان کی طاقت، یہ ایمان کی قوت، کہا میری یہ آرزو ہے او میرے بیٹو تم چاروں کے چاروں جاؤ اور اس جنگ کے اندر شریک ہو جاؤ، اس جنگ کے اندر چلے جاؤ۔ ایک بیٹا کہنے لگا اماں 3 لوگ جاتے ہیں، ایک رک جاتا ہے۔ پوچھا کیوں رک جاتے ہو؟ کہا اماں تم بوڑھی ہو گئی ہو، تمہارا ساتھ دینے والا یہاں پر کوئی نہیں ہے، آنکھوں کی روشنی بھی تمہاری دھیمے دھیمے کر کے کم ہوتی جا رہی ہے، اماں ہم یہاں پہ رک جاتے ہیں، 3 بھائیوں کو ساتھ میں بھیج دیتے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، تمہیں یہاں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بھی ساتھ میں جاؤ، میرا تو یہ ارادہ ہے، میری تو یہ خواہش ہے کہ جنت کے اندر چاروں کونوں سے تم میرے پاس میں آؤ، چاروں کونوں سے تم مجھے اپنے پاس میں بلاؤ۔ یاد رکھیے گا یہ وہی عورت ہے جوانی کے عالم میں جب ان کے 2 بھائی ختم ہوئے تھے تو انہوں نے سینکڑوں شعر ان کی یاد میں لکھ دیے تھے، یاد کر کر کے رویا کرتی تھی۔ اسلام لے آئی، جنگ قادسیہ کا موقع ہے، چاروں بھائی یا ان کے چاروں بیٹے جنگ کے اندر جاتے ہیں اور جنگ کے اندر اسی قادسیہ کی جنگ کے اندر چاروں بیٹے شہید ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے میں ان چاروں کو مار دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی دوڑا دوڑا حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں پہنچا اور جا کے کہنے لگا او بوڑھی اماں تیرے چاروں بیٹے جنگ کے اندر شہید ہو گئے ہیں، چاروں بیٹوں کو جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ وہی خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو جوانی کے عالم میں اپنے 2 بھائیوں کی موت کو برداشت نہیں کر پائی تھی، آج ایمان لانے کے بعد بڑھاپے کے عالم میں نابینا ہونے کے باوجود بھی جب ان کو چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور آواز لگائی الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادہم، اللہ تیرا شکر ہے اے میرے پروردگار، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے چاروں بیٹوں کو شہادت کی موت سے سرفراز فرمایا۔ کیا ہے یہ ایمان کی طاقت ہے۔ ایمان سے مسلمان عورت کبھی سودا نہیں کرتی۔ الحمدللہ الذی شرفنی باستشہادہم، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے چاروں بیٹوں کو شہادت کی موت نصیب فرما دیا۔ وَأَرْجُو أَن يَجْمَعَنِيَ اللَّهُ بِهِمْ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ، نوحہ نہیں کیا، چیخا نہیں، چلایا نہیں، اپنے گریبانوں کو نہیں پھاڑا، اپنے بالوں کو نہیں نوچا جیسا کہ ہمارے یہاں مسلمان عورتوں کے کام ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ بھی مسلمان عورتیں میری ماں بہنوں ذرا دیکھ لو، ایک ساتھ 4 بیٹوں کی موت کی خبر ان کو پہنچ رہی ہے، ایک ساتھ 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر ان کو پہنچ رہی ہے، نوحہ نہیں کیا، چلائی نہیں، گریہ بھی زبزاری نہیں کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں وَأَرْجُو أَن يَجْمَعَنِيَ اللَّهُ بِهِمْ فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے چاروں بیٹوں کو شہادت سے سرفراز فرمایا، اور میں یہ امید بھی کرتی ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چاروں بیٹوں کو اور مجھے جنت کے اندر ایک ہی جگہ پہ اکٹھا فرما دے گا۔ یہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے آئی یہ طاقت؟ ایمان کی طاقت ہے۔ تو ایمان بڑی پیاری چیز ہوتی ہے، اس سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہوتی، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اور ایک مسلمان عورت اپنے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرتی ہے۔ بادشاہ کے سپاہی آئے، کہا اے ابراہیم من ھذہ التی معک، یہ عورت کون ہے تیرے ساتھ میں؟ کہا کہ اختی، میری بہن ہے، بخاری کی روایت ہے۔ کہا یہ کون ہے تیرے ساتھ میں؟ کہا اختی، میری بہن ہے۔ اور ساتھ میں کون تھا؟ واقعہ مشہور ہے، بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام۔ کہا کون ہے؟ کہا میری بہن ہے۔ کیا اچھا، حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ اس ظالم بادشاہ کا کام یہ تھا کہ اگر اسے یہ پتہ لگ جائے کہ یہ جو عورت ہے اور جن کے ساتھ میں یہ جا رہی ہے اس کی بیوی ہے تو وہ اٹھوا لیتا تھا، اور اگر یہ پتہ لگ جائے کہ بیٹی ہے یا بہن ہے تو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو کہا اختی، یہ میری بہن ہے۔ لیکن بادشاہ کے سپاہی نہیں مانے،
आए हजरत सारा को लेने के लिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो अपनी बीवी से कहा, या सारतु वल्लाहि या सारतु लैसा अला वजहिल अर्ज़ि मोमिनुन गैरी व गैरुके। अल्लाह की कसम है ऐ सारा, मैंने तुझे उसके सामने अपनी बहन कह दिया है, और तू जानती है अल्लाह की कसम इस वक्त पूरी रूए जमीन पर मेरे अलावा और तेरे अलावा कोई दूसरा मोमिन नहीं है, इसलिए ईमान के रिश्ते के हिसाब से तू मेरी बहन बनती है, इसलिए मैंने बादशाह के सामने तुझे अपनी बहन कह दिया है। कल को आप कहने लगे कि लो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी झूठ बोल रहे थे, तो वजाहत भी आ गई हदीस के अंदर। एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है, इसी तरीके से एक मोमिना औरत दूसरी मोमिन मर्द की बहन है। फरमाया लैसा अला वजिल अर्ज़ि मोमिनुन गैरी व गैरुक, मेरे अलावा और तेरे अलावा कोई भी जमीन पर मोमिन नहीं है, इसलिए मैंने बादशाह के सामने तुझे अपनी बहन कह दिया है। वला तुकज़्ज़िबी हदीसी, अब बादशाह अगर तुझसे पूछेगा तो मेरी बात को झुठलाना मत, मैंने बता भी दिया क्यों कहा है, इसलिए मुझे अब झूठा साबित ना कर देना। बादशाह के सिपाही लेकर गए। गौर से सुनो मुसलमान औरतों, एक मुसलमान औरत कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करती, कभी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करती। बादशाह के सामने पेश किया गया। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जब वो जालिम बादशाह ने अपने हाथ को बढ़ाया, हज़रत सारा दुआ करती हैं, अल्लाहुम्मा इन कुन्तु आमन्तु बिका व बिरसूलिका, ऐ अल्लाह मैं तेरे ऊपर भी ईमान रखने वाली हूँ और तेरे रसूल के ऊपर भी ईमान लाने वाली हूँ, और अल्लाह तू जानता है वहसनतु फर्जी, और मैं अपने शर्मगाह की भी अपनी इज्जत की भी हिफाजत करने वाली हूँ। फला इल्ला अला ज़ौजी, अपने शौहर के अलावा सिर्फ अब मेरी इज्जत अगर हलाल हुई है तो मेरे शौहर के लिए। फला तुसल्लित अलैयल काफिर, तो ऐ मेरे परवरदिगार इस जालिम से मुझे बचा ले, इस सरकस से मुझे बचा ले, इस नाफरमान और काफिर से अल्लाह तू मेरी हिफाजत फरमा ले। दुआ की। हदीस के अंदर आता है बादशाह पछाड़ मार के जमीन पे गिरा और थर थर कांपने लगा, जैसे किसी के बदन के ऊपर लाशा तारी हो जाता है। फौरन ही कहता है अदइल्लाह ली वला अज़रुके, अल्लाह से दुआ कर दे, अभी तूने जो क्या पढ़ा जिसकी वजह से मैं जमीन के ऊपर गिर पड़ा हूं, क्या तूने पढ़ा है, फिर से कोई दुआ पढ़ दे ताकि मैं सही हो जाऊं। मैं जब सही हो जाऊंगा तो मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर से दुआ करती है अल्लाहुम्मा यमुत युकालु हिया कतलतहु, अल्लाह अगर ये मर गया तो दुनिया के लोग कहेंगे कि इस औरत ने ही इसको मार दिया, इसलिए अल्लाह तू इसको सही कर दे। हदीस के अंदर आता है वो सही हो गया, और सही हुआ तो अपनी बात से फिर गया। दोबारा उसने वही काम किया तो फिर वही उसके साथ में हुआ। ऐसे 3 मरतबा हुआ। जब उसने देख लिया कि हम इस पर काबू नहीं पा सकते तो अपने सिपाहियों को बुलाया। बुखारी के अल्फाज है, सिपाहियों को बुलाया और कहा कि इन्नकुम लम तातूनी बि इंसान, अरे ये तुम इंसान तो लाए नहीं मेरे पास, ये इंसान तो नहीं है, कौन सी मखलूक है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंसान नहीं है। जाओ ले जाओ इसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास में ले जाओ और लौटा दो इसको। और हाँ सुनो, वो हाजरा को साथ में लेकर जाओ। अब ये हजरत सारा हाजरा को लेकर वहां पर पहुंचे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या मामला है? कहती हैं रद्दल्लाहु कैदल काफिर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी सारी मक्कारियों को और उसके सारे मक्र फरेब को खत्म कर दिया है, रद्द कर दिया है। वो अख़दमा हाजरा, और ये हाजरा भी हमें मिल गई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तरीके से अपने नेक बंदे और बंदियों की हिफाजत फरमाता है। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह की नेक बंदियां कभी भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करते, अपने ईमान का सौदा नहीं करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इहफज़िल्लाह याहफ़ज़का,
تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو. احفظ اللہ یحفظ کا. تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندی حضرت سارہ کی حفاظت فرمائی. تو سارہ علیہ السلام نے ایمان کا سودا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی، صبر سے کام لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے اندر ہزاروں انبیاء پیدا فرمائے، اپنے شوہر کی فرما برداری کی. اللہ رب العالمین نے ان کی مصیبت کو دور کر دیا، اور یہ نیک کام جب انہوں نے کیا تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھی داخل فرما دے گا. یہ ہوتی ہیں مسلمان عورت. ایک اور مسلمان عورت ہے، بڑی مشہور ہے، نام ام سلیم ہے، مدینہ کی رہنے والی ہے. شوہر کا نام مالک بن نضر ہے. یہ ایمان لے آئی، لیکن شوہر ایمان نہیں لایا، مسلمان نہیں ہوا. یہ ایمان لے آئی، باہر سفر میں گیا ہوا تھا، جب واپس آیا تو اس کو پتا چل گیا کہ تیری بیوی بھی ایمان لے آئی ہے، مسلمان ہو گئی ہے. غصے کی مارے اپنے گھر کے اندر آیا اور بڑی تیزی کے ساتھ میں غصے کے انداز میں کہتا ہے کہ اصبوتی، کیا تو بددین ہو گئی ہے، کیا تو نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے. ام سلیم کا جواب سنو، کہتی ہے ما صبوتو، میں بددین نہیں ہوئی ہوں، ولکنی آمنت بہذا الرجل، لیکن میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئی ہوں. شوہر کہہ رہا ہے دین سے پھر جا نہیں پھر سکتے، بعد آ جا نہیں آ سکتے. شوہر ڈانٹ رہا ہے، ڈانٹ سننی ہے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتی. ایک مسلم عورت ایمان کا سودا کر لے، کس بات کی وہ مسلمان ہے. شوہر پھر کسی کام سے باہر گیا، چھوٹے سے بچے ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. چھوٹے سے بچے ہیں، تتلی زبان ہے، تتلی زبان میں بات کرتے ہیں. میری ماں و بہنوں سن لو، مسلمان عورت اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرتی ہے، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور اپنے بچوں کے ایمان کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں بھی فکر مند رہتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان کو تو بچا لیں لیکن ہمارے بچوں کا ایمان چلا جائے. کہیں ایسا نہ ہو ہمارا عقیدہ تو درست رہ جائے لیکن ہمارے بچوں کا عقیدہ خراب ہو جائے. اپنے بچوں کے ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے مسلمان عورت. شوہر باہر گیا، موقع اچھا ہے، چھوٹا سا بچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پاس میں بیٹھے ہیں، تتلی زبان بولتے ہیں، کہتی ہیں بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ. اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ سکھا رہی ہیں، اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ پڑھا رہی ہے. اتنے میں شوہر پھر سے آ جاتا ہے، غصے کے مارے لال پیلا ہو گیا، آنکھیں باہر نکال کر بولتا ہے کہ سن، اگر تو مسلمان ہو گئی ہے، اگر تو ایمان لے آئی ہے کوئی بات نہیں، لا تفسدی علی ابنی، لیکن سن میرے بچے کو برباد نہ کر، میرے بچے کو خراب نہ کر، اس کے عقیدے کو خراب نہ کر، اس کو اپنے دین سے نہ پھیر، اس کو دین اس کے باپ دادا کا دین ہے اس دین سے اس کو نہ پھیر. لا تفسدی علی ابنی. پھر جب آپ سنو، خاموش نہیں رہ گئے. لا افسدو، کہا میں اس کے دین کو برباد نہیں کر رہی ہوں، میں تو اس کو کلمہ سکھا رہی ہوں. شوہر کے سامنے بھی ہتھیار نہیں ڈالے. شوہر سمجھا رہا ہے تب بھی نہیں، شوہر ڈانٹ رہا ہے تب بھی نہیں. شوہر کا حق بڑا ہے، اللہ کا حق بڑا ہے، اللہ کا حق بڑا ہے. شوہر ناراض ہو جائے چلے گا، اللہ ناراض ہو جائے تو شوہر کب تک ناراض رہ سکتا ہے اس دنیا کے اندر، لیکن اگر اللہ ناراض ہو گیا تو اس دنیا کا بھی پھر کوئی ٹھکانہ نہیں. جانتی تھی، سمجھتی تھی اس چیز کو، تو ایمان اور عقیدے کا سودا نہیں کر سکتے. ایک دن وہی شوہر ملک حبشہ چلا گیا اور کچھ دنوں کے بعد میں خبر آئی کہ اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا ہے، وہیں پر مر گیا. اب بیوہ ہو گئی، بہت غور سے سنیے، اب بیوہ ہو گئی، مسلمان عورت ہے، شریف ہے، مشہور بھی ہے، نیک ہے. لوگوں کے پیغام آنا شروع ہوئے، لوگوں کے پیغام نکاح کے لیے آنا شروع ہوئے. میری ماں و بہنوں ذرا غور سے سن لینا،
लोगों के पैगाम आ रहे हैं निकाह के। उन्हीं लोगों में से एक निकाह का पैगाम आया जिनका नाम अबू तलहा है। मदीना के रहने वाले हैं, नौजवान हैं, सरदारों में इनकी गिनती आती है और बहुत ही मालदार हैं। आपको मालूम होगा मस्जिद नबवी के ठीक सामने इन्हीं का बाग था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं के बाग में दोपहर के वक्त में जाके आराम फरमाया करते थे। बहुत मालदार थे, लेकिन मुसलमान नहीं थे उस वक्त तक। पैगाम निकाह भेज दिया। जवाब उम्मे सुलैम का सुनो, कहने लगी अबू तलहा से, ला यहिल्लु, मेरे लिए ये हलाल ही नहीं है, ला यहिल्लु ली अन अतज़व्वजका, कि मैं तुझसे शादी करूं। मेरी माँ बहनों जरा गौर से सुन लेना, आज तुम भी कॉलेजों के अंदर पढ़ने के लिए जाती होगी। हमारे यहाँ कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जवान कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती हैं, और कॉलेजों के अंदर लड़के भी पढ़ते हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, जेंट्स भी हैं, लेडीज भी हैं, बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं, और जवान जवान है। कभी कभी एक ही क्लास में बिठा दिया जाता है और कभी कभी एक साथ भी बिठा दिया जाता है। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के दरमियान में अट्रैक्शन रखा है। एक दूसरे को देखकर लोग पसंद भी करने लगते हैं, वो इसकी गर्लफ्रेंड, वो इसका बॉयफ्रेंड। लेकिन मुसलमान औरत इस तरीके की नहीं होती। इन लड़कियों के पास में भी गैरों की तरफ से पैगाम आते हैं। कभी प्यार भरा पैगाम आता है, कभी शादी का पैगाम आता है, कभी निकाह का पैगाम आता है। हमारी लड़कियां, हमारे घर की बेटियां बहक जाती हैं, अपने ईमान का सौदा कर लेती हैं। जवाब सुनो, उम्मे सुलैम का कहती है, ला यहिल्लु ली अन अतज़व्वजका, क्यों? इसलिए अना इमरातुन मुस्लिमतुन व अंत रजुलुन काफिरुन, मैं मुसलमान औरत हूं, तुम एक काफिर आदमी हो, मेरा तुम्हारा रिश्ता हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे लिए हलाल नहीं, तुम मेरे लिए हलाल नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। यह हिम्मत दिखाना पड़ेगी। इस तरीके का ईमान चाहिए, इस तरीके का अकीदा चाहिए मेरी माओ बहनों। मैं ईमान का सौदा नहीं कर सकती, तुम काफिर, मैं मुसलमान, हमारा तुम्हारा निकाह नहीं हो सकता, रिश्ता नहीं हो सकता। अबू तलहा कहने लगे, सोना दूंगा, चांदी भी दूंगा, प्रलोभन दिया जाता है ना, अरे हमारे यहाँ के लड़कों से शादी करोगे तो तुम्हें इतना ये मिलेगा, तुम्हें इतना वो मिलेगा, मुसलमान लड़कों से शादी करोगी तो तुम्हें बहुत परेशानी झेलना पड़ेगी, 10-10 बच्चे पैदा करना पड़ेंगे। इस तरीके के स्टेटमेंट आते कि नहीं आते? हाँ, तो यहां पर भी लालच दी जा रही है। कहा सोना दूंगा, चांदी भी दूंगा। इन्होंने कहा तब भी मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि तेरे सोने से, तेरे चांदी से बहुत ज्यादा कीमती हमारा ईमान है। अल्लाह फरमा रहा है कितना कीमती ईमान है, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन वला इफ्तदा बिही। अगर जमीन व आसमान भरकर, सोना भरकर अगर कोई कयामत के दिन अल्लाह ताला को दे दे और ईमान लेकर न गया हो, अल्लाह को अगर सोना जमीन आसमान भरकर सोना दे दे और अब ईमान लेकर न जाए, उसके पास में ईमान न हो, अल्लाह फरमा रहा है फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे उस सोने को कबूल नहीं करेगा। वो ये सोचे कि अल्लाह ये जमीन आसमान भरकर सोना अपने पास में रख ले, मुझे आज जहन्नम से बचा ले, कबूल नहीं किया जाए। सोने की कीमत आपकी अभी समझ में नहीं आ रही होगी। एक कमरा भरकर अगर आपको सोना दे दिया जाए तो अभी को समझ में आया सोना कितना कीमती होता है? एक बड़ा सा कमरा भरकर सोना आपको दे दिया जाए तो कि लो ये सोना आपके लिए, अरे तो बहुत हो गया है ना। इतने बड़े ग्राउंड में बैठे हो और पूरा ग्राउंड को सोने से भर दिया जाए और आपसे कहा जाए कि ये रख लो, अभी समझ में आई कि सोना कितनी कीमती चीज होती है। लेकिन जमीन भरकर हो तो
قیمتی ہوگا، اس کا قیمت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ زمین بھر کر بھی سونا اگر ایمان کے بدلے میں دو گے تو ہمیں تمہارا وہ سونا بھی قبول نہیں. ایمان کا سودا کرتے ہو. ایمان سودا کرنے والی چیز ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ. آج غیروں کے چکر میں آ کے تم نے ایمان کا سودا کر لیا. آج غیروں کے چکر میں آ کے تم نے اسلام کا سودا کر لیا. تم اسلام سے نکل گئی، تم ایمان سے نکل گئی. کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اور اگر تم نے اپنے من کی سن بھی لی، میری ماؤں بہنوں ذرا غور سے سن لینا، اگر تم نے اپنے من کی سن بھی لی، ایمان سے نکلنے کے بعد، اسلام سے نکلنے کے بعد، ایمان کا سودا کرنے کے بعد تم اس دنیا کے اندر کتنا زندہ رہو گی اس بات کی بھی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. تم جس کو پسند کرنے لگی ہو اس کے ساتھ میں تم کتنے دن تک زندہ رہو گی، اس کے ساتھ کتنی دیر تک تم نعمتوں کا مزہ لے سکتی ہو، کتنے دنوں تک اس کے ساتھ میں رہ سکتی ہو، اس بات کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. ہاں اگر تمہیں 100 سال کی بھی زندگی مل جائے اس کے بعد بھی تمہیں موت آنا ہے، اس کے بعد تمہیں موت آ جائے گی، اللہ کے سامنے تمہیں کھڑا کیا جائے گا. موت ایسی حقیقت ہے جس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا. اللہ فرما رہا ہے اگر ایمان کا سودا کر کے تم میرے پاس میں آئے وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا. زمین بھر کر بھی سونا لے کر آؤ گے تو بھی قبول نہیں کیا جائے. کتنے دن آپ ساتھ میں رہ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی چیز کا سودا ایک مسلمان عورت نہیں کرتی. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ مسلمان عورت وہ ہے جو کسی بھی حالت میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی، اپنے بھی ایمان اور عقیدے کا خیال رکھتی ہے اور اپنے بچوں کے بھی ایمان اور عقیدے کا خیال رکھتی ہے، اس کو بھی بگڑنے نہیں دیتی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چھوٹے بھائی ہیں. ایک دن بیمار ہو گئے. بیمار ہونے کے بعد دوا وغیرہ دلا دی گئی. صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جانتے ہو پہلے نکاح کا پیغام دیا تو منع کر دیا کہ چل اپنا سونا اپنے پاس رکھ، اپنی سرداری اپنے پاس رکھ، اپنی جوانی اپنے پاس رکھ، میرے پاس میرا ایمان ہے بہت. بعد میں جب یہ ابو طلحہ مسلمان ہو گئے تب جا کر ام سلیم نے کہا کہ ہاں اب تو میرے لائق ہوا، اب میں تجھ سے شادی کر سکتی ہوں. جب یہ بعد میں مسلمان ہو گئے حضرت ابو طلحہ انصاری صحابی رسول، بہت بڑے صحابی ہیں، تو یہ ایمان لے آئے. ایک بیٹا دیا اللہ نے، بیٹا بیمار ہے. دوا دلانے کے بعد چلے گئے کسی کام سے باہر اور یہاں یہ حال ہوا کہ ادھر ابو طلحہ گھر سے باہر نکلے، ادھر ملک الموت گھر کے اندر. بیٹے کی جان چلی گئی، روح نکل گئی، بیٹا مر گیا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو ایک اچھی سی چادر میں لپیٹ کر گھر کے کونے میں رکھ دیا اور اپنے گھر والوں کو بلایا. دیکھو عورت ہو تو ایسے، یہ ایمان کی طاقت ہوتی، عورت ہو تو ایسے. اپنے گھر والوں کو بلایا، کہنے لگی لا یخبرن احد منکم ابا طلحہ بوفات ابنہ. سنو میرے گھر کے لوگوں، تم میں سے کوئی بھی ابو طلحہ کو میرے بیٹے کے مرنے کے بارے میں خبر نہیں دے گا. اپنے شوہر کو میں ہی اپنے بیٹے کے بارے میں بتاؤں گی، تم میں سے کوئی نہ بتائے. رات کے وقت میں ابو طلحہ واپس آئے. ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں نہیں تھی، دروازہ کھولا، چیخنا شروع، تمہاری وجہ سے بچہ مر گیا. ہمارے یہاں تو یہی چلتا ہے، تمہاری وجہ سے میرا بچہ چلا گیا. گھومتے پھرتے ہو ادھر سے ادھر، بچے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، دوا نہیں لا سکتے تھے، دکھا نہیں سکتے تھے. یہ ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں. اللہ رحم فرمائے ان کی حالت میں. دروازہ کھولا، ابو طلحہ انصاری گھر کے اندر آئے. جب ابو طلحہ انصاری گھر کے اندر آئے پہلا سوال پوچھا ما فعل الغلام، بچے کی کیا حالت ہے، بچہ کیسا ہے؟ جواب دیتی ہیں خیر مما کانا، پہلے سے بہتر ہے.
اس کی حالت پہلے سے زیادہ بہتر ہے. جواب دیا. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, ڈائریکٹ بتا کیوں نہیں دیا گیا. ام سلیم کا جواب ہے, مؤرخین نے لکھا ہے, کہتی ہیں کہ میرا شوہر آج دن بھر روزے سے تھا اور میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر اندر آئے اور میں اس کو اس کے بیٹے کے مرنے کے بارے میں خبر دے دوں. تو دن بھر تو روزے سے رہ کر بھوکا تھا اور بیٹے کی خبر سننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ کھانا بھی نہ کھائے. ہاں, یہ ہے ام سلیم. اس لیے میں نے فوراً نہیں بتایا. کہا بھائی بیٹا کیسا ہے؟ کہا خیر مما کانا, پہلے سے بہت بہتر ہے. تو یہ سمجھے دوا دی تھی, شاید اللہ کے حکم سے شفا ہو گئی ہوگی. ہمارے یہاں تو بڑا عجیب مسئلہ ہے, ڈاکٹر صاحب آپ ہی بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بچائیں گے؟ موت زندگی کے مالک ڈاکٹر صاحب ہو گئے کب سے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. کب سے ہو گئے بھائی؟ موت اور زندگی کا مالک اللہ ہے. ہمارے یہاں دیکھیے اسپتالوں میں جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے, ڈاکٹر صاحب آپ ہی ہیں بس. اچھا, اور اللہ تعالیٰ کہاں چلا گیا؟ کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ کیا ایمان ہے تمہارا؟ فلاں ڈاکٹر کو دیکھو اس کے ہاتھ میں شفا ہے. اچھا, شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں, تو اللہ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا چل کیا رہا ہے؟ ڈاکٹر کے ہاتھ میں دوا ہے اور شفا اللہ کے ہاتھ میں. سنبھالو ذرا اپنے الفاظوں کو. ہاں, تو کہتی ہے پہلے سے بہتر ہے. رات کا وقت ہے, دونوں میاں بیوی کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد میں سو گئے. حدیث کے اندر آتا ہے اسی رات میں دونوں نے حق زوجیت بھی ادا کیا. صبح کا وقت ہوا, اب یہ جب نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے, کہا ابو طلحہ ایک بات بتاتے جاؤ. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ بتاؤ, الم تر الی آل فلان استعاروا عاریۃ, اگر تمہیں کوئی آدمی کوئی چیز رکھنے کے لیے دے اور بعد میں تم سے مانگے تو یہ بتاؤ کیا تمہیں برا لگے گا؟ کہا مجھے کیوں برا لگے گا؟ جس کی چیز تھی اس نے واپس لے لی, مجھے کیوں برا لگے گا؟ ام سلیم فرماتی ہیں ان ابنک کان عاریۃ من اللہ تعالی, ہمارے پاس میں جو بیٹا تھا وہ اللہ کا دیا ہوا تھا, اللہ نے دیا تھا, اللہ ہی نے واپس لے لیا ہے. بیٹا رات ہی کے وقت میں انتقال کر گیا ہے, بیٹا رات ہی کے وقت میں ختم ہو چکا ہے. حضرت ابو طلحہ ناراض ہو گئے, غصہ ہو گئے, اپنے گھر سے نکلے. فجر کی نماز کا وقت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے, سارا واقعہ سنایا. ناراض ہیں, غصہ ہیں. پیارے نبی نے جب یہ ساری باتیں سنی, آپ نے فرمایا ابو طلحہ ناراض نہ ہو, غصہ نہ کر, اپنی بیوی کے اوپر ناراض نہ ہو. بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بارک اللہ فی لیلتکما, اللہ تمہاری اس رات کے اندر برکت عطا فرما دے. پیارے نبی کی دعا ان دونوں کو لگ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ان کو ایک اور بیٹا عطا فرماتا ہے. یہ ہے مسلمان عورت, یہ ایمان ہے ان کا, یہ صبر ہے ان کے اندر, یہ عقیدہ ہے ان کا. اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک اور بیٹا عطا فرماتا ہے. اب جب یہ بیٹا ہوا, شوہر ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ کھلا, اس کو کچھ پلا, اس کو دودھ پلا. کہا نہیں پلا سکتی, ابھی کچھ کھلا نہیں سکتی. کہا چھوٹا سا بچہ ہے, کیوں نہیں کھلا سکتی؟ محبت دیکھو. کہنے لگی پہلے اس بچے کو لے کر جاؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جا کے ذرا تحنیک ان کی کراؤ. وہ کسی نیک آدمی کے پاس میں جا کر کچھ کھجور یا میٹھی چیز منہ میں ڈال کر اس کو چباؤ, اور وہ جب ملائم ہو جائے بالکل تو اس کو نکال کر پھر بچے کے منہ میں رکھ دے. تحنیک. ہاں, یہ بھی عجیب چیز ہی لگ رہی ہوگی آپ کو. ہاں, آپ کو لگ رہا ہوگا مولانا کیا گن گنا کر رہے ہیں بیٹھ کے, ہے نا. تو کہا کہ تحنیک کروائیے, تحنیک. حضرت ابو طلحہ بچے کو لیتے اور بچے کو لے کر کھجوروں کو بھی لے لیا. عجوہ کھجور تھی, حدیث کے اندر آیا, کھجوروں کو بھی لے لیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے. کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر کے اندر بیٹا ہوا ہے, اور ام سلیم نے کہا ہے کہ جب تک ہم اس کے منہ کے اندر کچھ بھی ڈال نہیں سکتے, جب تک اس کے منہ کے اندر ہم کچھ بھی
رکھ نہیں سکتے جب تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن، آپ کا تھوک آپ کے ہونٹوں سے، آپ کے منہ سے نکلا ہوا لعاب جب تک اس کے منہ کے اندر نہ چلا جائے، پہلی چیز جو اس کے منہ کے اندر اس دنیا کے اندر جائے گی وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک ہوگا، آپ کا لعاب ہوگا۔ آپ نے فرمایا تحنیک کے لیے کوئی چیز لائے ہو، اللہ کے نبی یہ کھجور لے کر آیا ہو، پیارے نبی نے کھجور کو لیا، اپنے منہ میں رکھا، اس کو چبایا، جب وہ نرم ملائم اور گیلی ہو گئی اس میں سے تھوڑا سا لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے منہ میں لگا دیا۔ بچے نے جب میٹھا میٹھا دیکھا تو اس نے بھی ہونٹ اور زبان کو چلانا شروع کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الانصار التمر، دیکھو انصار کے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی کتنے پیار سے کھجوروں کو کھاتے ہیں، کتنے شوق سے کھجوروں کو کھایا کرتے ہیں۔ کھجوریں کہاں ہوتی تھی؟ مدینہ میں ہوتی تھی نا، اور مدینہ کے لوگ انصار کہلاتے تھے۔ کئی لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی ان کو بھی پتا ہے کہ کھجور ہاں کتنی پیاری ہوتی ہے، کیسے کھانا چاہیے۔ حب الانصار التمر، کہا اللہ کے نبی اب تحنیک ہو چکی ہے، اب اس بچے کا نام بھی رکھ دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھ دیا، اور جانتے ہو پھر اللہ تعالیٰ نے اس عبداللہ نام کے بچے کے اندر اس کے گھر کے اندر 9 بیٹے پیدا ہوئے، 9 بیٹے اسی عبداللہ کے 9 بیٹے پیدا ہوئے، اور سارے کے سارے حافظ قرآن بنتے ہیں، سارے کے سارے حافظ قرآن بنے۔ نیک عورت ہوتی ہے نا، اس کا اثر اس کی اولاد کے اندر جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں ماں اگر نیک ہوگی تو اولاد بھی نیک ہوگی، ماں اگر بہادر ہوگی تو اولاد بھی بہادر ہوگی، ماں کے اندر شجاعت ہوگی اولاد کے اندر بھی شجاعت ہوگی، اور ماں اگر بے حیا نکلی تو اولاد بھی بے حیا ہوگی، ماں اگر بددین ہوگی تو اولاد بھی بددین ہوگی۔ پہلا مدرسہ ہوتا ہے نا، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے، تو بچوں کو سنبھالنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا۔ ایک مسلمان عورت کبھی ایمان کا سودا نہیں کرتی، کبھی عقیدے کا سودا نہیں کرتی، اپنے بچے کو سمجھایا، اپنے بچے کو بھی اچھی طریقے سے پالا پوسا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کانت تداوی من قرحۃ تکون بالصبیان، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے پھوڑوں کا علاج کر لیا کرتی تھی۔ ہاں، بچوں کے پھوڑوں کا علاج کر لیا کرتی تھی۔ ایک عورت آئی، غور سے سننا میری ماں و بہنوں، ایک عورت آئی، چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ میں، پھوڑے کا علاج کرانے کے لیے آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے پھوڑے کا علاج کر دیا۔ فلما فرغت منہ، اور جب علاج کر کے آپ فارغ ہوئی، رأت فی رجلیہ خلخالین، کیا دیکھتی ہیں کہ اس بچے کے پیروں کے اندر 2 کڑے پہنے ہوا ہے، 2 کڑے اس کے پیروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی یہ چلن بہت تیزی کے ساتھ میں پھیلتا جا رہا ہے۔ لڑکوں کو دیکھو ہاتھ میں کڑا پہن کر گھوم رہے ہیں، ہاتھوں میں کڑا، گلے میں زنجیر، کیا ٹپوری والا انداز لے کے گھومتے ہو یار، کیا ہے یہ؟ گلے میں زنجیر پڑی ہے، بعض لڑکوں کو دیکھیں میں کان چھدا ہوا یار، کان چھدا ہوا، ناک چھیدنے کی بس کمی رہ جاتی ہے، ہاں سب ہے پورا تیار ہو رہا ہے، تو کڑا پہنا ہوا ہاتھ میں۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ کالا دھاگا پیر میں پہنے ہوا، اور ہمارے یہاں عورتوں کے اندر یہ رواج اور یہ چلن بہت تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہا ہے۔ عورتوں کو دیکھو، لڑکیوں کو دیکھو، کالا دھاگا پہنے ہوئے۔ ارے نہیں، یہ والا دھاگا نہیں ہے جو علاج کے لیے پہنا جاتا ہے، یہ تو فیشن کے لیے، یہ فیشن کے لیے پہنا گیا۔ کیوں اتنی نقل غیروں کی کیوں؟ اب تمہارے نام کے آگے تو مسلمان لگا ہے نا، تو آپ تو مسلمان عورت ہو، پھر غیروں کی نقل کس لیے؟ حضرت عائشہ دیکھتی ہیں کہ کڑا پہنے، آپ نے فرمایا اَذَنَنْتُمْ، اس سے کہہ رہی ہے عورت سے، اَذَنَنْتُمْ أَنَّ هَذَيْنِ الْخَلْخَالَيْنِ يُدْفِعَانِ، کیا تجھے ایسا لگتا ہے کہ تو نے یہ جو کڑے پہنا دیے ہیں، کیا تجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کڑے پہننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور کر دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو کڑے پہننے کی وجہ سے دور کر دے گا؟ پھر آپ فرماتی ہیں اگر میں نے ان کڑوں کو پہلے دیکھ لیا ہوتا،
اگر میں نے ان کو پہلے دیکھ لیا ہوتا تو میں کبھی تیرا علاج نہ کرتی، میں تجھے یہاں سے بھگا دیتی۔ اتنی نفرت۔ تو ایمان بہت بڑی چیز ہے، یہ کڑے، یہ دھاگے، اور بہت زیادہ کھل کر میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، باقی باتیں آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا اندر رہ جا رہا ہے اور کیا باہر نکل رہا ہے ہمارا۔ ہاں ہمارے یہاں دیکھیے لائن لگی پڑی ہوئی ہے باباؤں کے پاس جانے والیوں کی، اور یہ بے غیرت مرد مولوی صاحب ہم نے نہیں کہا تھا، اپنے آپ گئی تھی۔ اچھا ہم نے نہیں کہا تھا، اپنے آپ گئی تھی۔ کیوں گئی تھی؟ بچے کی طبیعت 3 دن سے صحیح نہیں ہو رہی ہے، اس لیے گئی تھی۔ کیوں گئی تھی؟ وہ ہمارے یہاں چوری ہو گئی تھی، اس لیے گئی تھی۔ عالم الغیب ہے وہ، غیب کی باتیں جانتا ہے وہ۔ کیوں پہنچے؟ کس لیے گئے ان کے پاس؟ کیوں بھیڑیں لگ رہی ہیں؟ کیوں لائنیں لگ رہی ہیں؟ یہ مسلمان عورتیں، یہ اہل حدیث عورتیں، لیکن باباؤں کے چکر لگے۔ اور مسلمانوں میں تم سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، روکو اپنی ان عورتوں کو۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ دن میں تمہاری دولت لوٹتے ہیں، رات میں تمہاری عورت لوٹتے ہیں۔ عزتوں کا کھلواڑ ہوتا ہے۔ آپ بھیج رہے ہو، باباؤں کی یہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، کوئی کسی کام کے لیے جا رہی ہے، کوئی کسی کام کے لیے جا رہی ہے، بہت پہنچے ہوئے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طریقے کا کوئی بھی آدمی یا اس طریقے کا کوئی بھی عورت اگر جاتا ہے یا جاتی ہے اور جانے کے بعد اس کو اپنی پریشانی بتاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اپنے اس بندے سے، اس بندی سے اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنا ناراض ہوتا ہے، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ آپ ہیں نمازی، خوب نمازیں پڑھ رہی ہیں، لیکن قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ آپ کیوں گئے؟ اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس نے جو بتایا اور بتانے کے بعد تم نے مان بھی لیا، مرد ہو یا عورت، فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اتری ہوئی شریعت کا ہی انکار کر دیا۔ آپ رہ نہیں گئے مسلمان۔ تو میں ابھی آپ کو مختصر انداز میں یہ بتا پایا ہوں کہ مسلمان عورت کسی بھی حالت میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی، اپنے عقیدے کا سودا نہیں کرتی۔ دوسری چیز، ایک مسلمان عورت، دیکھیے عقیدے کے بعد، توحید کے بعد عبادت کا معاملہ آتا ہے، اور عبادت کے اندر سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے۔ ایک مسلمان عورت عبادات کا بھی خیال رکھتی ہے، عبادت بھی کرتی ہے اور نمازیں بھی پڑھتی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے ہی عورتوں کے بارے میں فرماتا ہے وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز پڑھنے والی ہوتی ہیں۔ توحید کے بعد سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کر، صرف میری عبادت کر۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھا کر۔ توحید کے بعد ڈائریکٹ نماز کا ذکر ہے۔ نماز بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمارے یہاں دیکھ لیے کتنی بد دینی ہے، عورتیں گھروں کے اندر نمازیں نہیں پڑھتی ہیں، قرآن نہیں پڑھتی ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہیں۔ مسلمان عورت نمازوں کی پابندی کرنے والی ہوتی ہے۔ اگر آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے، آپ کی نمازیں کمزور ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ آپ کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان مضبوط اور نماز کمزور ہو۔ آپ کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے اگر آپ نمازوں کی چوری کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ آپ کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام کر رہے ہیں یا کام کر رہی ہے،
تو سوچتے ہیں کہ وقت نکل رہا ہے، نکل جانے دو، شام کے وقت میں پڑھ لیں گے، اکٹھا پڑھ لیں گے، ابھی تھکے ہوئے، ابھی ہاتھ میں کام ہے، ابھی فلاں کام ہے، ابھی یہ کام ہے۔ اگر اس طریقے کی آپ نے سوچ بنا رکھی ہے میری ماؤں بہنوں کہ ہم شام کو پڑھیں گے، ابھی میرے پاس میں ٹائم نہیں ہے، تو آپ ہاں ضرور شام کو نماز تو پڑھ لیں گی، لیکن آپ نے اللہ کے حکم کے اوپر اپنی مرضی کو ترجیح دے دی ہے، اور یہ بھی آپ کے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ عورت کے لیے تو جنت میں جانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان بتایا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها، کوئی بھی عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، وصامت شہرها، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وحسنت فرجها، اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، واطاعت بالها، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا قیل لها ادخل الجنہ، جا جنت کے اندر داخل ہو جا، من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے کے ساتھ میں چاہے تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ 8 دروازے ہیں، داخل ہونا ہے، آپ گزرنے لگے اس والے دروازے سے، فرشتے آئے، ارے 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 آپ ادھر کہاں آ گئے، آپ ادھر جائیے، وہ دروازہ آپ کا ہے، تو کیسا لگے گا؟ آپ نے ادھر سے داخل ہونے کی کوشش کی تو فرشتوں نے پھر روک لیا کہ ارے بھائی آپ کہاں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے ہیں، آپ ادھر جائیے، ہے نا؟ تو مردوں کے ساتھ تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن عورتوں کے ساتھ میں یہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس سے کہا جائے گا کہ من ای ابواب الجنت شئت، یہ 4 کام کر اور جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو جائے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، مسلمان عورت نماز قائم کرنے والی ہوتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں ام حبیبہ، ام حبیبہ ازواج مطہرات میں سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ازواج مطہرات میں سے امہات المومنین ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، بڑی پیاری حدیث ہے، غور سے سن لینا، آپ فرما رہے تھے من صلی 12 رکعتا فی یوم و لیلۃ، کہ تم میں سے جو بھی ایک دن کے اندر یا 24 گھنٹے کے اندر، ایک دن ایک رات کے اندر 12 رکعت نماز پڑھتا ہے، بنی لہو بہن بیت بہن فی الجنہ، اللہ رب العالمین ایسی عورت کے لیے جنت کے اندر ایک گھر بنا دیتا ہے۔ تم میں سے کوئی بھی عورت اگر ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر 12 رکعت نماز پڑھتی ہے، یہ 12 رکعت نماز جانتے ہیں کون سی ہے؟ یہ 12 رکعت سنت نماز ہے، فجر سے پہلے کی 2 رکعت، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت، ظہر کے بعد کی 2 رکعت، مغرب کے بعد کی 2 رکعت اور عشاء کے بعد کی 2 رکعت، 12 رکعت ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 رکعت نماز کوئی بھی ایک دن ایک رات یعنی 24 گھنٹے کے اندر پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنا دیتا ہے۔ اب آگے کی حدیث سنو، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، ام حبیبہ بیان فرماتی ہیں ما ترکت منذ سمعتهن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے، اس کے بعد سے میں نے ان 12 رکعتوں کو کبھی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ تو نماز کی پابندی کرنے والی ہوتی ہے ایک مسلمان عورت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، مسجد نبی کے اندر داخل ہوئے، داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی کے اندر 2 ستونوں کے درمیان ایک ستونیاں ہیں، ایک ستونیاں ہیں، 2 کھمبوں کے درمیان، 2 ستونوں کے درمیان فَإِذَا حبل، رسی بندھی ہوئی ہے، مسدود بین الساریتین، 2 کھمبوں کے درمیان، 2 ستونوں کے درمیان میں رسی بندھی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ رسی کس نے باندھی، یہ رسی یہاں پر کیوں بندھی ہوئی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا، هو حبل لزید
زینب نے اس کو باندھا ہے، زینب نے باندھا ہے۔ کیوں باندھا ہے؟ فرمایا وہ نماز پڑھتی ہیں اور نماز پڑھتے پڑھتے جب تھک جاتی ہیں افترت تعلقت، تو اس کو پکڑ لیتی ہیں، اس کو پکڑ کر سہارا لیتی ہیں، اس کو پکڑ کر کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ اس لیے لٹکی ہوئی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رسی کو کھول دو اور جب تک بدن میں طاقت ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اور جب تھک جاؤ تو بیٹھ کر نماز پڑھنے لگو۔ یہ ہے نماز کی پابندی، اس طریقے سے نماز پڑھنے والی ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، خرج من عندها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا، وہی جالسۃ فی المسجد، مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ کب گزرے؟ بکرتن، صبح کے وقت میں نکلے، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس سے گزرے تو مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ کر آئے۔ کب لوٹ کر آئے؟ تقریباً چاشت کے وقت میں، یعنی 9 سے 10 بجے کے بیچ کا ٹائم رہا ہوگا۔ آپ واپس لوٹ کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ اسی مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں، دعائیں پڑھ رہی ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، ذکر و اذکار کر رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ما زلت علی الحال التی فارقتک، جب سے میں نے تجھے چھوڑا کیا تو یہیں پر بیٹھی ہے؟ کہ اللہ کے نبی ہاں میں یہیں پر بیٹھی ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ سنو، جب سے میں یہاں سے گیا ہوں اور تو نے بیٹھ کر یہاں پر جو قرآن پڑھا ہے، جو دعائیں پڑھی ہیں، جو اذکار کیا ہے، میں نے یہاں سے جانے کے بعد میں 4 کلموں کو 3 مرتبہ پڑھا ہے۔ اگر ان دونوں کا وزن کیا جائے تو تیرے اذکار اور میرے ان کلمات کا وزن برابر بیٹھے گا۔ بہت پیارے جملے ہیں، بہت پیارے کلمات ہیں، یاد کر لو اس کو، اور روزانہ صبح فجر کے بعد 3 مرتبہ ان کو پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ آپ نے فرمایا کہ جب صبح سے لے کر چاشت کے وقت تک جو تم بیٹھی ہوئی ہو، یہ 2.5 سے 3 یا 4 گھنٹے کا جو وقفہ تم نے یہاں پر گزارا ہے، اور میں نے تمہارے بعد میں 4 کلمات کو 3 مرتبہ پڑھا ہے، دونوں کا اگر وزن کیا جائے تو دونوں برابر بیٹھیں گے۔ ایک بار پھر سے سن لیجئے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو ایک مسلمان عورت اللہ کی عبادت کرنے والی ہوتی ہے، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والی ہوتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والی۔ اب آپ سوچیں گے کہ زکوٰۃ کہاں سے دے گی؟ تو زکوٰۃ کے کئی طریقے ہیں۔ مان لیجیے وراثت میں اس کو مال ملا ہے اور زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ مہر میں اس کے پاس میں اتنا مال آیا کہ زکوٰۃ فرض ہو جائے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، بیویوں کو اتنا خرچہ دیا کرو کہ وہ جوڑ جوڑ کر اتنا اکٹھا کر لیں کہ اس میں سے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے، اتنا خرچہ دیں تو زکوٰۃ دینے والی ہوتا ہے۔ آگے اللہ فرمائے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی پڑھا کرو۔ ہمارے گھروں میں کبھی کبھی قرآن کریم کی تلاوت تو ہو جاتی ہے، لیکن کیا حدیثیں بھی پڑھتے ہیں ہم؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث ہی گھر کے اندر پڑھ دی ہو، ایک حدیث کھولی اور پڑھ لی، ایک صفحہ پڑھ لیا، تھوڑا سا پڑھ لیا۔ آپ نے پچھلے کتنے ٹائم سے اپنی ضرورت کی ساری چیزیں خریدی ہوں گی، سارا سامان خریدا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھوں کوئی دینی کتاب بھی کبھی خریدی ہے آپ نے؟ کتنا لمبا وقفہ گزرا، کتنا لمبا ٹائم گزرا کہ آپ نے ایک دینی کتاب بھی نہیں لی، اور جس نے لی اس کے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے، اس پر دھول جم رہی ہے۔ قرآن جیسی کتاب پر تو دھول جم رہی ہے، باقی اور کتابوں کو آپ کیا پڑھیں گے؟ تو قرآن بھی پڑھو، حدیث بھی پڑھو، اس کے اندر جو نصیحتیں ہیں وہ اپنے گھر والوں کو سناؤ، انہیں بتاؤ، ماحول دیندار بناؤ۔
मुसलमान औरत अल्लाह की इबादत करने वाली, नमाज पढ़ने वाली, कुरान और हदीस को पढ़ने वाली है। आइए अब एक और चीज की बात करते हैं, मुख्तसर से करते हैं, टाइम बहुत हो रहा है। एक मुसलमान औरत अपनी इज्जत और अपनी इस्मत का ख्याल रखने वाली है। बहुत गौर से सुनिएगा, ये शर्म और हया उस औरत के अंदर होती है, बेशर्म नहीं होती, बेहया नहीं होती, बेपर्दा होकर इधर से उधर मारी मारी नहीं फिरती। एक मुसलमान औरत, जो मुसलमान औरत हो, वो कभी बेपर्दा हो नहीं सकती, बेहया हो नहीं सकती, बेशर्म हो ही नहीं सकती। वो हयादार होगी, वो शर्म करने वाली होगी, वो हया करने वाली होगी, वो अपनी इज्जत और इस्मत का ख्याल करने वाली और हिफाजत करने वाली होगी। वो गलियों के अंदर बेपर्दगी के साथ में घूमने वाली नहीं होगी। ये मुसलमान औरत है। आप जानते हैं औरत के माना क्या होता है? औरत के माना ही होता है छुपाने की चीज। हाँ, अरबी जबान का लफ्ज है औरत, और अरबी में औरत के माना होता है छुपाने की चीज। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। एक आदमी लेटा हुआ है, रान पे से कपड़ा हट गया है, रान दिखाई दे रही है। प्यारे नबी का वहां से गुजर हुआ, आपने फरमाया अमा अलिमता अन्नल फखिद औरा, अमा अलिमता अन्नल फखिद औरा, क्या तुझे ये बात मालूम नहीं है कि रान छुपाने की चीज है? तो औरत के माना ही छुपाने की चीज होता है, ये जाहिर करने की चीज नहीं है, ये जाहिर होने की चीज नहीं है, ये है ही छुपाने की चीज। आप कहेंगे क्यों? औरत क्यों छुपाने की चीज है? इसमें इनके लिए बहुत कीमती चीजें छुपी हुई हैं। देखिए, जो कीमती चीज होती है उसको कहां रखते हैं आप? सड़क पर डाल देते हैं। आपके पास में दौलत हो, कहां सड़क पर डाल देते हैं? नहीं ना। आपके पास में सोना हो, कहां डालते हैं? सड़क पर। आपके पास में चांदी हो, कहां डालते हैं? सड़क पर नहीं। उसको बहुत हिफाजत से, पहले कमरा, फिर अलमारी के अंदर एक और अलमारी, और उसके अंदर फिर एक और अलमारी, और उसके बाद में जाके आप रखते हैं। क्यों? इसलिए कि ये कीमती है। और अल्लाह की कसम है, और तो तुम उस सोने और चांदी से भी ज्यादा अल्लाह की नजर में कीमती है। इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें भी छुपने और छुपाने का हुक्म दिया, तुम कीमती हो। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अपने घरों के अंदर रहा करो, अपने घरों को लाजिम पकड़ लो, अपने घरों के अंदर रहा करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। और जाहिलियत के जमाने में जिस तरीके से औरतें बनाओ सिंगार करने के बाद अपने घरों से बाहर निकला करती थी, इस तरीके से तुम अपने घरों से बाहर न निकला करो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। आज के जमाने में भी अगर कोई औरत बनाओ सिंगार करने के बाद अपने घर से बाहर निकलती है, ज़ेबो ज़ीनत के बाद अपने घर से निकलती है और बेपर्दा होकर निकलती है, लोगों को दिखाने के लिए निकलती है, तो समझ लो वो कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, अपने आप को कितना मॉडर्न समझती हो, अपने आप को कितना ही बड़ा स्टैंडर्ड अपना बनाती हो और बताती हो, लेकिन कुरान कहता है तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ये जाहिल औरत है, ये ज़माना जाहिलियत की औरत है, ये आज से 1,500-2,000 साल पुरानी औरत है। इस तरीके से उस जमाने के अंदर औरतें ज़ेबो ज़ीनत करके बेपर्दा होकर बाहर निकला करती थी। चिड़िया देखी है आपने? परिंदा देखा है? परिंदे के ऊपर पर होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। एक चिड़िया देख लीजिए आप, उसके ऊपर पर होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर उस परिंदे के परों को आप नोच दो, उस परिंदे के परों को अगर आप नोच दो तो वो परिंदा कैसा लगेगा? है ना, आपने देखा होगा। अब वो परिंदा कैसा लगेगा? जिस तरीके से वो पर उस परिंदे के लिए खूबसूरत है और खूबसूरती है,
اسی طریقے سے یہ لباس بھی عورتوں کے لیے خوبصورتی ہے. بغیر پروں کے وہ پرندہ کتنا بھیانک اور کتنا خطرناک لگے گا، اس کی پوری حلیہ بگڑ جائے گی. اسی طریقے سے عورتوں کا بھی معاملہ ہی. آج جب پردے کرنے کے لیے کہا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اسلام قید کرنا چاہتا ہے، عورتوں کو قید کرنا چاہتا ہے. اسلام قید نہیں کرنا چاہتا، اسلام تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہے. اسلام قید نہیں کرنا چاہتا، اسلام تمہاری حفاظت کرنا چاہتا. میں یہاں پر ایک حدیث سنا کر پھر بات آگے بڑھاتا ہوں، وہ حدیث بھی سن لیجیے. عورتوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا گیا ہے. اسلام نے اگر پردے کا حکم دے دیا تو ہمارے لیے بہت ظلم کیا گیا. ظلم اسلام نے نہیں کیا، ظلم تو اسلام سے پہلے تمہارے اوپر ہوا کرتا تھا. اسلام نے آ کر تو تمہیں عزت دی، اسلام نے آ کر تو تمہارے حقوق بیان کیے ہیں، اسلام نے آ کر تو تمہیں تمہارا مقام بتایا ہے. اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں اور اس سے پہلے بھی تمہارے اوپر ظلم ہوا کرتا تھا. قرآن بیان کرتا ہے. آپ کا ایمان تو ہوگا نا قرآن کے اوپر. چلیے قرآن کے انداز میں سنتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. میری ماں بہنوں ذرا غور سے سن لینا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور میں سے جب کسی کے سامنے یہ بتا دیا جاتا تھا کہ تیرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اندر ہی اندر کڑنے لگتا تھا، گھٹن اس کو محسوس ہوتی تھی. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، کیا لوگوں سے اسی بات کی وجہ سے چھپتا پھرے؟ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، یا اس لڑکی کو پال کر ذلیل ہو جائے، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اس کو زمین کے اندر دفن کر دے، یا اس کو زمین کے اندر گاڑ دے. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اللہ فرماتا ہے او لوگوں تم کتنے برے فیصلے کیا کرتے تھے. یہ حالت تھی عورتوں کی. اسلام آیا، اس نے بتایا کہ عورتوں کی کیا عزت ہوتی ہے، عورتوں کا کیا مقام ہے، عورتوں کے کیا حقوق ہیں. اسلام نے آ کر بتایا. ایک حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر حدیث مل جائے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. کون ہے؟ حضرت علی بیان فرماتے ہیں لما خرجنا من مکہ، جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مکہ سے نکلنے لگے، پیچھے سے آواز آ گئی. ایک چھوٹی سی بچی ہے، پیچھے سے آواز آ رہی ہے، آواز لگاتی ہوئی آتی ہے، تنادی یا امی یا امی. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، آواز لگاتی ہے یا امی یا امی، او میرے چچا، او میرے چچا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جان تو یہ چھوٹی سی بچی کون تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی، جو جنگ احد کے اندر شہید کر دیے گئے تھے. چھوٹی سی بچی ہے. حضرت علی نے دیکھا، فوراً پکڑ لیا، اٹھایا اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا. ایک اور صحابی ہے نبی کے جن کا نام ہے جعفر، اور ایک دوسرے صحابی ہیں جن کا نام ہے زید بن حارثہ. یہ دونوں بھی آئے، حضرت علی بھی آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اللہ کے نبی آپ نے اس بچی کو علی کو کیسے دے دیا؟ بچی مجھے دے دیجئے، میں پالوں گا. فاختصما فیہا، آپس میں جھگڑا کرنے لگے. جھگڑا کس بات پہ ہو رہا ہے؟ جھگڑا کس بات پہ ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی یہ بچی مجھے دے دیجئے، میں اس کو پالنے کے لیے تیار ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی بچی مجھے دے دو، ہی ابنت عمی، یہ میرے چچا کی بیٹی ہے، میں اس کو پالنے کے لیے تیار ہوں. ادھر سے جعفر بولتے ہیں اللہ کے نبی یہ بچی مجھے دے دو، ہی ابنت عمی، یہ میرے بھی چچا کی بیٹی ہے، وخالتها تحتی، اور اس کی خالہ میری بیوی ہے، یعنی اس بچی کی جو خالہ ہے وہ میری بیوی ہے. اللہ کے نبی یہ بچی مجھے دے دیجیے. حضرت زید کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ بچی مجھے دے دیجیے، میں پالنے کے لیے تیار ہوں، یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ تینوں جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں. اب ذرا اندازہ کرو، ایک دور وہ تھا، آج کہتے ہیں نا اسلام نے کیا دیا ہے عورتوں کو. غور کرو، ایک دور وہ تھا کہ باپ اپنے بچی کو دفن کرنے کے لیے، زندہ دفن کرنے کے لیے لے جایا کرتا تھا،
اور جب اس کو یہ پتا چلتا تھا کہ میرے گھر کے اندر بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جایا کرتا تھا۔ ایک دور وہ تھا، اسلام آیا، اس نے بتایا او لوگوں بیٹیاں تو پالنے کی چیز ہوتی ہیں، ان کو زندہ دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے آ کے اسلام نے آ کے حقوق بتائے، ان کے مقام و مرتبے کو ہمارے سامنے ظاہر کیا۔ آج یہ دور ہے کہ 3 لوگ ہیں اور ایک بچی کے لیے جو خود ان کی اپنی بھی بچی نہیں ہے آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بچی مجھے دے دیجئے میں پالنے کے لیے تیار ہوں، اللہ کے نبی بچی مجھے دے دیجئے میں پالنے کے لیے تیار ہوں، اللہ کے نبی بچی مجھے دے دیجئے میں پالنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دیا ہے اسلام نے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی سے فرماتے ہیں انت منی وانا منکا، اے علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں۔ حضرت جعفر سے کہتے ہیں اشبہت خلقی و خلقی، تم مجھ سے کتنے ملتے جلتے ہو۔ اور حضرت زید سے کہتے ہیں انت اخونا و مولانا، تم میرے بھائی ہو تم میرے دوست ہو۔ حضرت زید سے کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ وہ بچی کس کو دی گئی؟ فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، بچی یتیم ہے اس وجہ سے اس بچی کو اس کی خالہ پالے گی۔ یہ دیا ہے عورتوں کو اسلام نے۔ اسلام نے قید نہیں کیا میرے بھائیوں، اسلام نے آ کر تمہاری شان کو تمہارے مقام کو بڑھایا ہے۔ تو پردے کا حکم دے کر اسلام قید نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں بے پردگی کا یہ عالم ہے۔ وہ ٹاپک تھا نا مسلمان عورت، حکم ہوا تھا یہ بولو۔ ہمارے یہاں مسلمان بس بات ختم کر رہا ہوں 2-4 منٹ میں۔ ہمارے یہاں مسلمان عورتوں کا حال کیا ہے؟ ان کا اسٹینڈرڈ دیکھو، پہلے تو گھر سے نکلیں گی بے پردہ ہو کر، ٹھیک ہے نا، گھر سے نکلی بے پردہ ہو کر، بن ٹھن کے سنور کے لالی پاؤڈر لگا کے اور عجیب و غریب کپڑے پہن کر پہلے بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلتی ہیں، اور کہاں گئی؟ وہی شاپنگ کرنے جا رہی ہے، شاپنگ کرنے کے لیے پہنچی، 100-200 روپے کم کرانے کے چکر میں دکاندار سے ہی ڈھلا رہی ہیں۔ کیا تمہارا اسٹینڈرڈ ہے؟ کیا ہو تم؟ وہ 100-200 روپے کم کر لے اس چکر میں دکاندار کے سامنے بیٹھ کے ہی ڈھلا رہی ہیں، اس سے باتیں کر رہی ہیں، اس کو دنیا بھر کی سنا رہی ہیں، اس کو اٹریکٹ کر رہی ہیں، اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا بتا رہی ہیں، پوری بے پردگی کا مظاہرہ اس کے سامنے کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سڑک پہ چپل بیچنے والا، یہ کپڑے بیچنے والا، یہ چاٹ بیچنے والا، یہ دوسری چیزیں بیچنے والا 50 روپے کم کر لے۔ یہ تمہارا اسٹینڈرڈ ہے؟ یہ ہے مسلمان عورت؟ مسلمان عورت تو وہ ہے جس کو میں نے آپ کو شروع میں بتایا، ایک یہ مسلمان عورت ہے، یہ ان کا اسٹینڈرڈ۔ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھ لیجئے اتنی بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، نمبر 1 میک اپ اور نمبر 2 کپڑے۔ میک اپ کا حال تو یہ ہوتا ہے عورتوں کا شادی کے موقع پر، ہونٹوں کو اتنا رنگتی ہیں ایسا لگتا ہے کہ خون پی کے آئی ہے۔ یہ لال ہونٹ ہو رہا لگ رہا ہے جیسے خون پی کے آئی ہیں، ہاتھوں کے ناخن اتنے بڑے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے عورت کا پنجہ ہے، شیر کا ہے کہ چیتے کا ہے، کس کا ہے؟ یہ بڑے ناخن، یہ الگ۔ اور پھر اس پر آئی برو، یہ یہاں کے بال اکھاڑنا منع ہے، پیارے نبی نے منع کیا ہے۔ آئی برو دیکھیں، اتنی پتلی لگتا ہے جیسے 29 تاریخ کا چاند ہے، بالکل مہین، دکھ ہی نہیں رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا 29 تاریخ کا چاند، یہ مہین۔ جوان عورتیں تو کرتی ہیں، بوڑھی بھی کرتی ہیں۔ بڑھیوں کو دیکھو شادی میں، پتلی ٹانگیں ہیں، کمر جھکی جا رہی ہے، میک اپ سے باز نہیں آ رہی ہے، اور پھر پوچھتی، دانت بھی ٹوٹ رہا ہے، اور پھر جا کے پوچھتی بھی ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ سب دیکھ رہے ہیں گھر کے لوگ، عورتیں ہنس رہی ہیں تالیاں بجا کے، یہ تم نے کرا کیا؟ یہ حال بوڑھی عورتوں کا، تو میک اپ کا تو یہ حال ہے۔ اور کپڑے، اللہ رحم کرے، سردیوں کے دنوں میں بھی سویٹر نہیں پہنیں گے، کیوں؟ کپڑے نہیں دکھیں گے،
बारात में जा रही हैं, ओक रही हैं, पलटियां कर रही हैं, उल्टियां कर रही हैं, चलेगा? कपड़ा दिखना चाहिए। और सर्दियों के दिनों में आदमी कपड़े पहना है, ऊपर से स्वेटर पहना है, उसके ऊपर जैकेट पहना है, उसके ऊपर मफलर लपेटा हुआ है, और फिर भी हू करके कांप रहा है। और ये न स्वेटर न जैकेट न कुछ, और आस्तीन भी नहीं खड़ी। क्यों? फैशन। कपड़े आधे आधे कपड़े पहनकर आधा आधा बदन दिखा रहे। और बड़े शर्म के साथ में यह भी कहना पड़ता है कि बाज घरों के अंदर तो माएं ऐसी होती हैं कि जो अपनी जवान बेटियों को जानबूझकर बाकायदा उनको सजाकर कपड़े पहनाकर शादियों में लेकर जाती हैं, ताकि शादी में सब देखें कि मेरी बेटी कितनी खूबसूरत है, तभी तो रिश्ते आएंगे। रिश्ते तो तभी आएंगे ना। नुमाइश हो रही है, नुमाइश। यह है मुसलमान औरत, यह है हमारा स्टैंडर्ड। शर्म आना चाहिए मुसलमान। प्यारे नबी की एक हदीस याद आ रही। ना वो वाली नहीं, वो तो बहुत मशहूर है, निसाउन कासियात है। एक दूसरी हदीस याद आ रही। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्युमा इमरातिन इस्तातरत, कोई भी औरत खुशबू लगाकर निकले अला कौमिन, किसी कौम पर। और क्यों निकले? इसलिए निकले कि मेरी खुशबू को जो मैंने लगाई है, इसको सूंघ कर मर्द मेरी तरफ पलट कर दे के, सुन लो मुसलमान औरतें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहिया जानिया, वहिया जानिया, ऐसी औरत जानिया। अगर ये भी ख्याल आ जाए ना दिल में कि जो मैं खुशबू लगा रही हूं ताकि लोगों के पास ये खुशबू पहुंचे और फिर वो मुझे देखें, फरमाया जानिया। आप कहेंगे मौलाना जानिया कैसे है? उसने तो खुशबू लगाई है। हाँ, उसका मिजाज जिनाकार औरतों का है। उसका जो मिजाज है, उसकी जो सोच है, वो जिनाकार औरतों की है। इसलिए मेरे भाइयों बहुत ख्याल रखना है। लिबास के ताल्लुक से भी, नमाज के ताल्लुक से भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। मुझे हुक्म हो चुका है, मैं अपनी तकरीर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस को समझने की, उसमें चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।